میرا حسین سچا تھا، ہم سچ نہیں بولتے، میرا حسین امانت دار اور دیانت دار تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ تو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن مکمل واقعہ عموماً سننے کو نہیں ملتا۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم آپ کے سامنے کربلا کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی خلافت میں سب سے پہلے جو کام کریں وہ کام یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ بدلہ لیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فی الوقت حالات سازگار نہیں ہیں، کچھ وقت ٹھہر جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص اور بدلہ لیں گے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضرات آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوتے ہیں، اور حضرت حسین، حضرت حسن وغیرہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ابتداءً مخالفت کرتے ہیں، اور واقعات جنگ تک بھی آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کوفی جو ہیں وہ پھر ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور اسی اثناء میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اور 20 سال کا عرصہ یہی صلح کا رہتا ہے، اور پرامن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور رہتا ہے۔ اس کے بعد جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا اختتامی وقت آتا ہے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین اور ولی عہد مقرر فرما لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ والا دور لوٹ آئے اور پچھلے دور دوبارہ لوٹ آئیں اور آپس میں اختلافات پھر بھڑک اٹھیں۔ اور مکمل دلائل کے ساتھ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ولی عہد مقرر کریں۔ بالآخر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیتے ہیں۔ جب یزید خلیفہ بن جاتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں سے اپنی بیعت لیتا ہے۔ 5 افراد مشہور ہیں جو یزید کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سہر فہرست ہیں۔ یہ حضرات یزید کی کھلا مخالفت کرتے ہیں اور اس کی بیعت لینے سے انکار کرتے ہیں۔ باقی مکمل تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت مسلمہ کی اکثریت یزید کی بیعت لے لیتی ہے۔ ان کی مخالفت کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو طریقہ کار ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے کہ آپس میں شورا بیٹھتی ہے اور ایک خلیفۃ المسلمین مقرر کرتی ہے، وہ طریقہ نہیں
اپنایا جا رہا، یہ ولی عہد والا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، یہ طریقہ ان کو مناسب نہیں لگتا، اور یہ بھی ان کی نیک نیت پر ہوتا ہے۔ سارے صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت لی وہ بھی ان کی بھی نیک نیت ہی تھی، اور جنہوں نے یزید کی مخالفت کی ان کی بھی نیک نیت ہی تھی، آپس کے مفادات ان کے بالکل نہیں تھے۔ بالآخر یہ حضرات یزید کی مخالفت کرتے ہیں، اور مدینہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ کوفیوں کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت لیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور یزید کے خلاف ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بوریوں کی بوریاں خطوط سے بھر گئی تھیں کہ کوفیوں کے ان کے پاس پیغامات آ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آل رسول ہیں، اور خلافت اور سلطنت کو سنبھالنا یہ آپ کا حق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور کوفی مجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کوفیوں پر اعتبار نہ کریں، یہی کوفی سبائی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیرا تنگ کر کے ان کو شہید کر دیا، یہی کوفی ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگ کرائی، یہی کوفی اب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ کوفیوں پر بالکل اعتبار نہ کریں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس بات پر پراسرار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے انتہائی زیادہ خطوط آ رہے ہیں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں، اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ خود تشریف لے جائیں، اپنے اہل و عیال کو، خواتین کو، بچوں کو لے کر نہ جائیں۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی پر استقامت، صاحب استقامت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بچے اور خواتین بھی ساتھ جائیں گی ہمارے، اور اقدامات اٹھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کے معلومات کرو، جا کے جائزہ لو کہ آگے حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل آگے جاتے ہیں اور آگے کوفیوں کی محبت دیکھ کر پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ آ جائیں، یہاں پر حالات بالکل سازگار ہیں، حالات ٹھیک ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مع اہل و عیال مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر راستے میں ان کو خبر ملتی ہے کہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب حسین رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہیں، کشمکش میں ہوتے ہیں کہ اب آگے کوفہ جانا چاہیے یا پیچھے مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہیے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خاندان والے اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی کا، ہمیں مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ بھی اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بدلہ لیں گے، اور وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ جب کوفہ کے قریب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، کربلا کے قریب پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ابن زیاد 1000 کا لشکر لے کر آگے آ جاتا ہے، اور 2 کام کریں وہ کہتا ہے۔ پہلا کام، آپ دوبارہ مکہ نہیں جا سکتے، دوسرا کام، آپ کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے، اس کے علاوہ آپ جہاں جانا چاہیں جائیں۔ اور ادھر سے ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچتے ہیں، اور کوفہ سے آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مذاکرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مذاکرات کے بعد ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بے شک خلافت کے مستحق آپ اور آپ کا خاندان ہے، اور آپ کے خاندان سے زیادہ خلافت کا مستحق کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد گرامی اور آپ کے برادر گرامی تھے، ان کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا کیا، اور ہم آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں، آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، سلطنت کو چھوڑ دیں،
آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر وہی 3 شرائط رکھی کہ نمبر 1، مجھے یا تو مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے، یا تو اسلامی سرحدوں کی طرف دوبارہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے دمشق میں یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ ابن سعد نے خوش ہو کر یہ تینوں شرائط لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ ابن زیاد بھی خوش ہو گیا، لیکن شمر ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے مخالفت کر دی، پکی مخالفت کر دی۔ اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت لیتے ہیں تو نیابتاً پہلے میری بیعت لینی پڑے گی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ابن زیاد کی پہلے جا کے بیعت لیں، اس کے بعد آپ جا کے یزید کی بیعت لیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جملہ کہا کہ میں مرنا تو قبول کروں گا، لیکن ابن زیاد جیسے لوگوں کی بیعت قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ یہی مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن مذاکرات نہ بنے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہیں کربلا میں رہے، اور ایک دن ابن زیاد نے شمر کو کہا کہ اب جو ہے نا معاملہ ختم کیجئے اور ان کا کوئی جو ہے نا ایک حل نکالو۔ تو شمر نے آ کر رات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں میں حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو عار دلائی کہ اب تم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حملہ کرو گے، دن کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پھر اپنے آدمیوں کو روک لیا اور انہوں نے کہا کہ دن میں حملہ کریں گے، اور رات ہی کو ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم دیا کہ 500 آدمی آپ دریائے فرات پر لگا دو اور ان کا پانی روک دو، اور ابن سعد نے رات ہی کو جا کے پانی روک دیا۔ صبح جب ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے پانی بھر کے آئیں۔ وہ پانی بھرنے گئے تو آگے ان کے آدمی وہاں پر معمور تھے پانی پر، اور پانی انہوں نے بند کر دیا، نہیں جانے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک تو ان کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو لے کر نہ آتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ہم رات کو پانی بھر لیتے۔ بالآخر دن ہوا، اور دن میں انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، اور شمر نے ابن سعد کو کہا کہ اب آپ جو ہے نا جنگ کی ابتدا کریں اور تیر پھینکیں۔ ابن سعد نے تیر پھینکا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابتداءً حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر سامنے آئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد قاسم آئے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں پر تیر چلائے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر تیر چلائے جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ جب یہ سارے شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، اور پیچھے خواتین اور بچے زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، وہ بیمار ہیں، وہ خیمے میں ہیں، خواتین خیمے میں ہیں۔ یہ سارے حضرات اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ان ظالموں نے حضرت حسین پر بھی تیر چلانا ہے۔ تو شمر آیا اور اس نے حضرت حسین شمر سے پہلے انہوں نے اپنے کوفیوں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے حضرت حسین کے ساتھ خوب جنگ کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑی بہادری اور استقامت کے ساتھ لڑتے رہے۔ لڑتے لڑتے بہت سارے کوفیوں کو انہوں نے جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد شمر آیا اور اس نے زور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تلوار ماری، نیزہ مارا، تیر مارا، اور حسین رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 45 زخم لگائے گئے تیروں کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 33 زخم جو تھے وہ تیروں کے تھے، اور 43 زخم تلواروں کے تھے حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر۔ اس کے باوجود بھی حسین رضی اللہ عنہ بڑی استقامت سے لڑتے رہے۔ بالآخر شمردل اور ابن سعد بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے
کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر اتنا زیادہ زخم ہے، پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں حسین رضی اللہ عنہ۔ بالآخر شمر نے حسین رضی اللہ عنہ کا سیدھا ہاتھ مبارک کاٹ دیا اور پیچھے سے سنان بن انس بدبخت آیا اور حسین رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر اس نے نیزہ مارا اور آر پار ہو گیا، اور واپس اس نے جو ہی کھینچا حسین رضی اللہ عنہ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ابن زیاد بڑا خوش تھا اور ابن زیاد کے پاس لایا گیا کوفہ کے اندر۔ حسین رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹا گیا اور ان جو صاحبان تھے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرداران، ان کی شہادتیں ہو چکی تھیں، ظالموں نے ان کی لاشوں پر، ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے اور ان کو وہیں کچلا، اور حسین رضی اللہ عنہ کا سر ان کے جسم مبارک سے الگ کر کے ان کو نیزے پر لٹکا کے وہ ابن زیاد کے پاس کوفہ کے محل لے گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوفہ میں حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر لایا گیا اور وہ اپنی دربار میں بیٹھا تھا تو اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے لبو مبارک پر اس نے اس کے بعد چھڑی تھی وہ مار رہا تھا، تو وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور وہ چیخ اٹھے اور کہا، اے ظالم، جن ہونٹوں پر تو آج چھڑیاں مار رہا ہے، ان ہونٹوں پر، ان لبوں مبارک پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب ان لبوں پر لگتے تھے جن پر آج تو چھڑی مار رہا ہے۔ اور وہ ایسا بدبخت اور ایسا ذلیل آدمی تھا ابن زیاد کہ اس نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہیں قتل کر دیتا۔ بالآخر اس نے شمر کے ہاتھوں حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اور خانوادہ رسول کی خواتین اور زین العابدین ان تمام حضرات کو اس نے شمر کی نگرانی میں یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا۔ جو ہی دمشق پہنچے تو شمر کو بڑا ذلیل و خوار کیا یزید نے اور کہا کہ میں نے تمہیں یہ حکم نہیں کیا تھا کہ تم ان حضرات کا سر تن سے جدا کرو۔ اور ابن زیاد کا حشر یوں ہوا کہ یزید نے دوسرے ابن زیاد کو، مسلم بن زیاد کو وہاں کا خراسان کا گورنر بنا کر اس سے 6000 سپاہی بھی اس سے لے لیے، اور حالانکہ ابن زیاد نے ان حضرات کو شہید بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ یزید کے ہاں مقام بنانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور وہ ایسا ذلیل الخوار ہو گیا۔ آج ہم بھی حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر حق کا اور اسلام کا ساتھ دیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں تو میرا حسین تو نمازی تھا، اب آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میرا حسین روزے دار تھا، ہم روزے نہیں رکھتے۔ میرا حسین سچا تھا، ہم سچ نہیں بولتے۔ میرا حسین امانت دار اور دیانت دار تھا، ہم میں امانت اور دیانت نہیں رہی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔